إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للہ کو زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، انسان کے مر جانے کے بعد جن اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے ان کی تین شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بیان کی، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، مرنے کے بعد انسان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، سوائے تین ذریعوں کے. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ کوئی اللہ کے نام کے پر مسجد بنا کر جائے، مدرسہ بنائے، لوگوں کے لیے ہاسپٹل بنا دے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہو. تو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں ان چیزوں کے صدقات کے ثواب لکھے جاتے ہیں. او علم ينتفع به، یا علم جس سے فائدہ اٹھائے، جیسا کہ قرآن مجید کی تعلیم دینا جو بھی نافع علم ہے، فائدہ دینے والا، یہ اسی دائرے کے اندر آتا ہے. او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ یا اپنے ماں باپ کے حق میں دعائے خیر کرتی ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کہا. صدقہ جاریہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا تھا. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میری ماں کو موقع ملتا تو یقیناً وہ صدقہ کرتی، تو کیا میں اپنی فوت شدہ ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. تو حضرت سعد نے پوچھا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو کہا سقی الماء، پانی پلانا. چنانچہ انہوں نے اپنی ماں کے نام کے پر ایک کنواں کھود دیا اور اسے تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا. یہ ان کے ماں کے نام پر جاری تھا. یہ صدقہ جاریہ ہے. بخاری کی ایک روایت ہے کہ خیبر کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین ان کے غنیمت کے طور پر ان کے حصے میں آئی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمین کے بارے میں پوچھا کہ کیا میں اس زمین کو اللہ کی راہ میں وقف کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، ان شئت، اگر تم چاہو تو اسے اللہ کی راہ میں وقف کر سکتے ہو. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس زمین کو اللہ کی راہ میں وقف کیا، اور وقف کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ اس کی اصل کو بیچا نہیں جائے گا، یعنی وہ زمین کبھی قیامت تک بیچی نہیں جا سکتی. ولا یوہب،
اور اسے ہبہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی کو ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ ولا یورث، اور نہ ہی وہ میراث کے طور کے پر تقسیم ہوگی۔ یہ وقف کے تعلق سے چند باتیں ہیں جو میں نے بیان کی۔ یہ لفظ وقف عربی زبان کا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روک دینا، اور بیٹھے ہوئے شخص کو بھی واقف کہا جاتا ہے، یعنی وہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ چلنے، حرکت کرنے، تمام چیزوں سے رک گیا ہے۔ اور وقف کی جو تعریف ہے، جو ہماری اصطلاح کے اندر شرعی طور کے پر مستعمل ہے عام فہم زبان کے اندر، کہ کسی زمین، جائیداد یا مال کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا اس ارادے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب مرنے والے یا وقف کرنے والے کو مسلسل ملتا رہے، اور اسے نہ تو بیچا جائے گا، نہ اسے ہبہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ہم اسے میراث کے طور کے پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہاں فقہ نے ایک بات کا اور تذکرہ کیا کہ ابتدا سے انتہا تک، یعنی جب سے اسے وقف کیا گیا ہے تب سے لے کر اس کی انتہا تک۔ اب اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی جائیداد یا اپنا مکان یا اپنا مال یہ کہہ کر وقف کرتا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک یہ میری ملکیت ہوگا، اور میرے مرنے کے بعد یہ وقف کر دیا جائے گا اللہ کی راہ میں۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کے اندر وقف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مال ہے، جائیداد ہے، میں اسے اللہ کے نام کے پر دکان ہے، مکان ہے، وقف کر رہا ہوں، ہو گیا وقف۔ ایک ہوتا ہے اپنی زندگی کے ساتھ مقید کر دینا، یعنی جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک اس کا مالک میں رہوں گا، میرے مرنے کے بعد یہ وقف ہوگا۔ تو اسی لیے ابتدا سے انتہا تک کی قید لگائی، یعنی اس کی ابتدا کب سے ہوگی؟ جب اس نے وقف کیا ہے تبھی سے، یا اس کی زندگی کے بعد سے، یعنی مرنے کے بعد۔ یہ الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی طور کے پر جو بات تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اب یہاں اس کی دو شکلیں، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وقف عام، یعنی تمام لوگوں کے لیے وقف کر دینا، جیسا کہ مسجد ہے، مدارس ہے، ہاسپٹلس وغیرہ، یا دکان ہے، تو یہ تمام چیزیں عام لوگوں کے لیے وقف کی جائے کہ تمام مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے وقف خاص، یعنی اپنے خاندان والوں کے لیے یا قریبی رشتہ داروں کے لیے یا کسی مخصوص لوگوں کے لیے وقف کیا جائے کہ میں یہ مال یا پراپرٹی چند مخصوص لوگوں کے لیے وقف کر رہا ہوں کہ اس کا فائدہ اتنے لوگوں کو پہنچے گا اور یہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یا میرے خاندان کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، یا وہ کسی کے لیے مخصوص کر دے۔ تو دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ وقف عام کے اندر مساجد ہے، مدارس ہے، قبرستان ہے، ہاسٹلس وغیرہ ہیں، ہاسپٹلس وغیرہ، دکان، مکان، تمام چیزیں آتی ہیں۔ اور وقف خاص میں آدمی اگر اسے اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان یا کسی کے لیے خاص کر دے تو یہ اسی کے لیے خاص ہوگا۔ یہ ایک شرعی اور مکمل طور کے پر مذہبی معاملہ ہے، اور اس کا تعلق دراصل اسلام سے ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیروں کے ہاں پر بھی وقف کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ بھی اپنے مذہب کے لیے اور اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو وقف کرتے ہیں، دان کر دیا کرتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ۔ لیکن یہ خالص اسلامی معاملہ ہے، خالص اسلامی مدعا ہے، لہذا اس میں کسی غیر کو شامل ہونے یا اسلامی شریعت کے اندر کسی اور کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں اس مدعے کو لے کر کھڑا ہونے کی بات کیا ہے؟ جو ابھی ایک بل پاس کیا گیا جو مسلمانوں میں مکمل طور کے پر ناقابل قبول ہے، کوئی مسلمان اس کو قبول نہیں کرے گا اور کسی مسلمان کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ شریعت میں مداخلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کے بارے میں جو قانون پاس کیا کہ اس کی اصل کو بیچا نہیں جائے گا، یعنی وہ قیامت تک کے لیے کبھی بیچی نہیں جا سکتی، اس کی خرید و فروخت تو جائز نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے، شریعت نے طے کیا ہے۔ اب بعد میں آنے والا کہے کہ نہیں ہم مسلمانوں کی وقف کی بھی زمینوں کو بیچ دیں گے تاکہ غریب مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے، یہ ہمارے لیے قطعاً قابل قبول نہیں ہے کہ آپ ہماری زمینوں کو بیچیں۔ یہ مدعا کیا بناتے ہیں کہ یہ زمینیں فالتو پڑی ہوئی ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ نے جس کو بہت سارا مال عطا کیا ہے
اور اس کے بعد بہت ساری زمین جائیداد ہے وہ اس کا استعمال نہیں کر رہا ہے، تو کوئی اس کا پڑوسی یا کوئی دوسرا آئے گا کہ نہیں آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو میں اس کو بیچ ڈالتا ہوں تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے؟ نہیں، وہ اس کی زمین ہے، اس کا مالک ہے، اور وہ اپنی ملکیت اپنی پراپرٹی میں جو کرنا چاہے کرے، کسی دوسرے کو اس کی پراپرٹی کے اندر انٹرفیئر کرنے کا، دخل اندازی کا کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں ہے۔ یہی معاملہ دراصل ہمارے مذہبی معاملے کا ہے کہ ٹھیک ہے وقفوں کی جائیداد بہت ساری ہیں، جتنا بھی بتایا جائے، چاہے 5 لاکھ ایکڑ بتائی جا رہی ہے، 10 لاکھ ایکڑ بتائی جا رہی ہے، یا 39 لاکھ ایکڑ بتائی جا رہی ہے، کتنی بھی زمین ہو، اور اس میں سے مسلمان استعمال کرے نہ کرے یہ مسلمانوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ کسی حکومت کو کسی دوسرے شخصوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان زمینوں کے پر اپنی ملکیت جتائے یا ان زمینوں کو بیچنے کی کوشش کرے، نہیں۔ یہ وقف کا سب سے اہم مدعا ہے۔ وقف قیامت تک کے لیے بیچا نہیں جاتا، نہ اسے ہبہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی کو گفٹ کے طور کے پر، ہدیے کے طور پر نہیں دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ میراث بنتا ہے کہ باپ نے ہبہ کیا ہے، باپ نے وقف کیا ہے تو اس کے آنے والی اولاد اسے اپنی پراپرٹی بنا لے اور اس کی مالک بن بیٹھے، نہیں۔ وقف کرنے کے بعد اب وہ ملکیت مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہو گئی۔ اب وہاں پر کسی کو اپنا ذاتی یا نجی طور کے پر عمل دخل کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کو گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر، ہبہ کے طور پر کسی کو دیا جائے گا، نہ بیچا جائے گا، اور نہ ہی میراث کے طور کے پر ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بالکل واضح دو ٹوک فیصلہ ہے شریعت اسلامیہ کا۔ اب یہاں جو اس کے اندر مداخلت کی گئی کہ ان زمینوں کے پر دوسروں کو اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ ان زمینوں کے پر اپنے اختیارات جتائیں گے، انہیں بیچیں گے، اور بیچنے کے بعد پھر وہ غریب مسلمانوں کا فائدہ کریں گے۔ کہنے والے نے ایک بہت پیاری بات کہی کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 12,000 کروڑ کی ملکیت ہے، تو ہمارے یہاں دیکھیے ہندوستان کے کتنے لوگوں نے بینکوں کا پیسہ قرض لے کر بھاگ گئے۔ ابھی ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے 20,000 کروڑ روپے لے کر یہاں سے بھاگ گیا ہے، فرار ہے۔ تو کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ایک ایم پی نے کہ کام کیجئے کہ آپ اگر اتنا ہی مسلمانوں کی ہمدردی جتا رہے ہیں تو اس کے پیسے کو واپس لائیے جو ہمارے اپنے ملکوں کا پیسہ ہے، 20,000 کروڑ لائیے، 12,000 کروڑ مسلمانوں کو دے دیجئے، 8,000 کروڑ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، اسے سرکاری ملکیت بنا لیجئے۔ اتنا ہی اگر مسلمانوں کا درد ہے تو یہ کام کیجئے گا۔ آج کروڑوں کے گھوٹالے ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے، اس کے پر کوئی فکر نہیں ہے مسلمانوں کی ہمدردی۔ اگر مسلمانوں کو ہم کے تعلق سے اتنی ہمدردی ہے تو موب لنچنگ کو بند کیجئے گا۔ مسلمانوں کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے، اور دنیا کے تمام قوانین کے اندر ان چیزوں کو لکھا گیا ہے۔ تو جان، مال، عزت و ناموس آپ اس کی حفاظت کیجئے، یہ نہیں کہ ان کی پراپرٹیز کو آپ اپنے اختیارات میں لے کر اسے بیچنے لگ جائیں اور اس سے کہیں کہ مسلمانوں کی غریبی کو ہم دور کرنے والے ہیں، نہیں۔ یہ اجازت شریعت کسی کو نہیں دیتی ہے۔ یہ تو وقف کرنے والے کو اجازت نہیں ہے تو کسی دوسرے کو اجازت کہاں سے ملے گی؟ اور دوسرا ایک بڑا اہم مدعا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اب اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، نان مسلم تھا، مسلمان ہوتا ہے تو جب تک وہ 5 سال اسلام کی حالت میں گزار نہیں لیتا اور اسلام کی اچھے طریقے سے پابندی نہیں کرتا، تب تک اسے وقف کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی کچھ پراپرٹی کو وقف کرے۔ یہ آپ کون ہوتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی پراپرٹی کو آپ کی اجازت سے تقسیم کرے گا، 5 سال انتظار کرے گا؟ کیا آپ اس کی واچ کرتے رہیں گے اور اس کی نگرانی کرتے رہیں گے کہ واقعتاً وہ اسلام کی پابندی کر رہا ہے کہ نہیں، نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، روزوں کی؟ یہ کون سا قانون؟ شریعت میں ان تمام چیزوں کی کوئی اجازت نہیں۔ اگر کوئی شخص ابھی مسلمان ہوا اور وہ اسلام کی راہ میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے کچھ وقف کرنا چاہتا ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وقف کر سکتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ 5 سال کی قید لگائیں کہ 5 سال کے بعد ہی وقف کرے گا؟ یہ دراصل ہماری اپنی شریعت میں مداخلت ہے، وہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہم کسی بھی طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور کسی مسلمان کو قبول بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک اہم بات، آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، قرآن مجید میں فرعون کا جگہ جگہ کے پر تذکرہ ہے۔ فرعون کون تھا؟ فرعون
دراصل اپنے اقتدار، اپنی حکومت کی بقا کے لیے اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے بنی اسرائیل کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا تھا، برادری بات، اور انہیں مختلف قسموں کی برادریوں میں بانٹنے کے بعد انہیں آپس میں لڑا رہا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، اور ان کے ایک گروہ کو اس نے کمزور بنا دیا۔ یہ اس نے کوشش کی۔ اب یہاں دراصل فرعون نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ فرعون کے اس کام کے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو کمزور بنا کر رکھے، تاکہ یہ کمزور رہیں گے تو میرے خلاف کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو کتنا لمبا موقع دیا۔ اللہ نے اسے بہت طویل مدت دی، مہلت دی۔ تو اللہ کا قانون ہے، وہ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے پر جو کچھ بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے یہود غاصبین یہ مسلمانوں کے پر ظلم و ستم کی انتہا کیے ہوئے ہیں۔ تو مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا اتنے ظلم و ستم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا کر رکھا ہے، ہر کسی کو مہلت ملتی ہے۔ اللہ نے فرعون کو بھی مہلت دی، اور فرعون نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے اقتدار کی بقا کے لیے تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق اس نے 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ یہاں بھی وہی ہو رہا ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کی بنیاد کے پر ان کی تکلیف ہمارے سینوں کے اندر محسوس ہوتی ہے، اور اگر کسی مسلمان کو دنیا میں کسی جگہ پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو، وہ تکلیف اس کے سینے کے اندر محسوس نہ ہو تو مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان پوری دنیا میں ایک جسم کے مانند ہے، کسی جگہ پر بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو یقیناً اس کے درد کا احساس ہمارے سینوں کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا اسلامی تقاضا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال یہ ایک چیز ہے۔ فرعون کے تناظر کے اندر یہ بات میں نے آپ کے سامنے لا کر بیان کی۔ اللہ نے اس کو بھی موقع دیا، بہت طویل مدت تھی، بہت ظلم کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب گرفت کی تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک لمحے کے اندر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اسے دنیا سے فنا کر دیا۔ اللہ مہلت دیتا ہے ہر ظالم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا یملی الظالم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو موقع دیتا ہے، لیکن فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، تو اللہ جب گرفت کرتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی جب گرفت آتی ہے تو ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے، اور پھر کوئی اس گرفت سے باہر نہیں نکل پاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون امہال ہے، وہ ہر کسی کو مہلت دیتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، کہ اگر اللہ لوگوں کے گناہوں کی پاداش میں ان کی پکڑ کرنے لگے تو زمین کے پر کوئی زندہ ہی نہیں بچے گا۔ آج ہم بات کرتے ہیں، یہاں تصویر کے دوسرے رخ کو بھی دیکھنا ہے۔ ایک طرف ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری پراپرٹیز کے پر عزت، جان، مال، ان تمام چیزوں کے پر حملے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرعون صفت انسان دراصل اپنے حکومت اور اقتدار کی بقا کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ ہندو مسلم کرنے کا مقصود کیا ہے؟ اس وقت تو فرعون نے بنی اسرائیل کے درمیان بھی اسی طرح کا مدعا اٹھایا، بنی اسرائیلی اور قبطی، یعنی وہاں اس نے برادری واد پیدا کر دیا، دو قوموں کا نظریہ، ان دونوں کو لڑاتا رہا اور اپنی حکومت چلاتا رہا۔ اللہ نے مہلت دی، مہلت ختم ہوئی تو نتیجہ کیا ہوا؟ سب ختم ہو گیا۔ تو دنیا میں ایسے فرعونوں سے ہمارا بھی سابقہ ہوگا۔ جس طرح بنی اسرائیل مظلومانہ حالات میں زندگی گزارے، ہم بھی اسی طرح مظلومانہ حالت میں زندگی گزاریں گے، ہمارے پر بھی اسی طرح کے حالات آئیں گے۔ اللہ نے اسی لیے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ایسے میں اللہ نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا۔ جنگ احد کے تناظر میں آپ دیکھیے مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ بنیادی وجہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی۔ تیر اندازوں نے نبی کے حکم کو نظر انداز کیا۔ منع کیا گیا تھا کہ جب تک نبی کا حکم نہیں آئے گا کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری نہیں کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ اپنے ہاتھوں سے نکل گئی، اور مسلمانوں کو بہت سارے اصحاب کرام کی شہادت کی شکل میں غم سے دوچار ہونا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجرڈ ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ ایک غلطی۔ اب اگر ہماری زندگی کے اندر غور کریں کتنی غلطیاں ہیں، ہم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے، اللہ کی نصرت آئے، ہم نے نصرت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اور اس کے بعد امید لگائے ہوئے کہ اللہ کی رحمت ہمارے پر آنا چاہیے، اللہ ہماری مدد کرے۔ ہم اپنی پوری زندگی کو جا کے آپ ایک دن کا جائزہ لیں کہ ایک دن میں ہمارا کتنا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور کتنا اللہ کے حکم کے خلاف ہے، کتنا اللہ کے حکم کی تابعداری میں اور کتنا اللہ کے نافرمانی میں، معصیت میں گزرتا ہے، تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہم کس قدر نافرمان ہیں۔ اگر اللہ اسی طرح تمام ظالموں کی فوراً گرفت کرنے لگے کہ ادھر اس نے گناہ کیا ادھر اس کو پکڑنے لگ جائے تو روئے زمین کے پر کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اللہ ہر کسی کو موقع دے رہا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ہماری زمین، ہماری جائیداد، ہمارے وقف کی پراپرٹی کے پر نظر بد لگائے ہوئے ہیں، ان کی بد نگاہی ہماری پراپرٹیز کے پر لگی ہوئی ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے بہنوں کے حقوق کو، جو ان کی ملکیت ہوتی ہے، ان کی وراثت ہوتی ہے، کیا ہم نے دیا؟ اپنے درمیان بھی دیکھیے، اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے پر اختیارات دیے ہیں، کیا ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہمارا پڑوسی ہمارے ظلم و ستم سے محفوظ ہے؟ ہمارا رشتہ دار ہماری زیادتیوں سے محفوظ ہے؟ ہمارے دوست و احباب ہماری ظلم و زیادتیوں سے یا ہماری طرف سے ہونے والی شکایتوں سے محفوظ ہے؟ ہر کسی کو جائزہ لینا ہے۔ ہر کوئی دیکھے کہ مجھے جو اختیارات ملے ہیں ان اختیارات کی بنیاد کے پر میں کتنا اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو انفرادی بات، اللہ نے ہمیں نظام دیے، سسٹم عطا کیا، اور ایسا سسٹم عطا کیا کہ کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اللہ نے ہم کو مالی طور کے پر زکوٰۃ کا نظام دیا، کیا ہم نے اللہ کے اس قانون کو نافذ کیا؟ ہے کیا ہمارے پاس زکوٰۃ کا وہ نظام جس کی بنیاد کے پر ہم مسلمانوں کی غریبی کو دور کر سکیں؟ کیوں نہیں کیا؟ آج تو زکوٰۃ کے پر کوئی پابندی نہیں ہے نا کہ مسلمان زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ دینے والا ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ کو حکومت کے حوالے کرے، نہیں ہے نا۔ اس کے بعد بھی کیا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں نمازوں کے پر کوئی پابندی نہیں، تو کیا ہم مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں روزوں کے پر کوئی پابندی نہیں، تو کیا ہم واقعتاً روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ اللہ نے ہم کو جو نظام، جو سسٹم عطا کیا، ہم نے کتنا اس نعمت کی قدردانی کی؟ اللہ کا قانون ہے کہ اگر نعمتوں کی قدردانی نہیں کی جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں ہیں وہ چھین لی جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر بیان کی، ضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو اپنی جگہ کے پر مامون تھی، امن کی حالت میں تھی، مطمئنہ اور بالکل مطمئن تھی، اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، یاتیہا رزقہا من کل مکان، اور اسے روزی ہر طرف سے مل رہی تھی، وافی طور کے پر روزگار مہیا تھے، ہر قسم کی آزادی، ہر قسم کا سکون انہیں عطا کر دیا گیا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں ادا کیا، شکر گزاری نہیں کی، نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ نے انہیں کس چیز کا لباس پہنایا؟ لباس الجوع والخوف، بھوک اور ڈر کا لباس۔ کیا تعبیر قرآن مجید نے بیان کی ہے، بھوک اور ڈر کا لباس۔ انسان جس طرح لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اس طرح بھوک اور ڈر، خوف ان لوگوں کے پر ہمیشہ کے لیے مسلط ہو گیا۔ ایک طرف تو انہیں اللہ نے امن عطا کیا، اطمینان عطا کیا، روزگار عطا کیا، لیکن ناقدری کی تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے وہ تمام چیزوں کے بدلے میں بھوک اور اس کے بالمقابل ڈر مسلط کر دیا۔ کیا آج ہمارے پر یہ دونوں چیزیں مسلط نہیں ہیں؟ کیا ہمیں روزگار کے بارے میں فکر مندی نہیں؟ ہم روزگار کے بارے میں کتنی کوششیں کرتے ہیں، بے روزگاری کس قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ لباس الجوع والخوف، اور خوف، آج آپ دیکھیے کہ وہ ہماری پراپرٹی تک پہنچ چکے ہیں، وہ ہماری شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں، ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کیا چیز کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے ہیں۔ آپ کو ویجیٹیرین ہونا ہوگا یا تو آپ کو نان ویج استعمال کرنا ہے، نان ویج میں بھی آپ کو کیا استعمال کرنا ہوگا۔ جگہ جگہ دیکھیے کہ وہ دخل اندازی کر رہے ہیں،
اور اللہ نے عذاب کی ایک کیفیت کو بیان کرتے ہوئے سورہ نحل کے اندر بھی بیان کیا، او یاخذہم علی تخوف، لوگ اس بات سے مطمئن نہ ہو، بے فکر نہ ہو کہ اللہ ان لوگوں کے پر عذاب لائے، اور عذاب لانے کی ایک کیفیت اللہ نے یہاں پر کیا بیان کی ہے، او یاخذہم علی تخوف، کہ اللہ انہیں دھیرے دھیرے خوف کے اندر مبتلا کرے، ان کے پر شکنجہ کسا جانے لگے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے پر دھیرے دھیرے کیسے شکنجے کسے جا رہے ہیں، ہمارے لیے حالات کو مشکل بنایا جا رہا ہے، کاروبار ہمارے لیے مشکل بن رہا ہے، ہماری شناخت کی بنیاد کے پر نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر اعتبار سے دیکھیے ماحول، اگر آپ پیچھے 10 سال دیکھیں، 20 سال پہلے، اس کے بالمقابل ابھی کے حالات ہمارے لیے کتنے مشکل ہو گئے۔ ابھی عید الفطر آئی نہیں کہ ہمارے لیے وقف بل کے نام کے پر ایک عذاب، ایک سزا مسلط کر دی گئی۔ اس کے بعد ابھی عید الاضحیٰ نہیں آئے گا کہ ہمارے لیے ماحول تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی، قربانی کے پر پابندیاں، جانوروں کے بارے میں تکالیف، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے پیش ہوگی۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ ہمارے اپنے کردار و عمل کی بنیاد پر ہے۔ قرآن مجید نے صاف کہا، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ لوگوں کے گناہوں کی پاداش میں ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو بدل لیں، اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدلے گا۔ ہمیں غیروں کا رونا نہیں رونا ہے، ٹھیک ہے وہ غلط کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے غلط، لیکن ہم اگر کچھ غلط کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف سامنے والے کو دوش دیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیں یا اپنے آپ کو 100% صحیح مانیں، نہیں، ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے ترمذی کی، الکیس من دان نفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذہین چالاک کون ہے؟ جو اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنا صحیح، میں کتنا غلط کر رہا ہوں، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ ہمیں کا ہر شخص اس بات کے پر توجہ دے کہ اگر ہماری موت کل آ جاتی ہے تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ قبروں کی زندگی کے حالات میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دے پائیں گے؟ کیا قبروں کی زندگی ہمارے لیے کشادہ ہوگی؟ سوچو نا، اللہ نے موت کے بارے میں کیا کہا، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ اس نے کل کی کیا تیاری کی۔ اللہ نے موت کو کل سے تعبیر کیا، یعنی وہ اتنا قریب ہے، کب کس کی موت آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں توجہ دینا چاہیے کہ اگر ہماری اچانک موت آتی ہے تو ہم کل کے لیے کیا تیار ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، اور عاجز کون ہوتا ہے؟ کامچور، جسے نیکی کی کوئی فکر نہ ہو۔ وہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے اور بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اللہ سے خوب امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا، تو وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اور اس نے عاد اور سمود بڑی بڑی قوموں کو دنیا سے فنا کر دیا، ایسے ایسے عذاب ان لوگوں کے پر مسلط کیے ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ اور اگر وہی چیز ہمارے اندر ہوگی تو یاد رکھیے کہ اللہ کا قانون فطرت تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے، وہ ہمیں بھی اسی طرح کی سزا دے گا جیسا کہ پچھلی قوموں کے پر عذاب نازل ہو چکا ہے۔ اور عذاب کس شکل میں آئے گا بتا کر نہیں آتا ہے، ایسے ایسے عذاب جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے زمین، ہمارے قدموں تلے بھی لا سکتا ہے، آسمان سے بھی لا سکتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طریقے سے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے تمام تر معاملات اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمیں جو جملہ کہتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دراصل عقیدہ ہے کہ نیکی کی طرف پھیرنا، گناہوں سے بچانا، یہ تمام تر طاقت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائے، اللہ ہمارا ہو جائے گا، لیکن شرط ہے کہ ہم اللہ والے بنیں۔ ہم رمضان سے نکلے ہیں، اسلام سے نہیں نکلے۔ مسلمانوں کے لیے المیہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر بہار ہی بہار ہوتی ہے، لیکن رمضان کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دشمن جب آزاد ہوتا ہے مکمل طریقے سے ہم اس کی قید میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی ہم کتنا اللہ کے فرما بردار ہیں اور کتنا شیطان کے، یہ ہمیں خود اپنے کردار و عمل کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ایک مہینہ اللہ نے شیطان کو قید کیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے،
تو ہمارے اندر نیکی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آزاد ہوتا ہے دوبارہ ہم گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یعنی ہم اللہ سے کہیں زیادہ نعوذ باللہ اپنے ازلی دشمن شیطان کے فرما بردار ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمارے حالات کو بدلے، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آئے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے حالات کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ گناہ دراصل ہمارے حالات کو بدلتے ہیں، اسی طرح نیکیاں بھی ہمارے حالات کو بدلے گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور اللہ سے مدد اور نصرت کی جو امید ہونا چاہیے اس امید کے پر اپنے آپ کو کھرا اتارنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار یہ حالات جو ہماری جان، مال، عزت و ناموس ہر اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ہماری شریعت میں مداخلت کر کے ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، گھیرے کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ ایسے ظالموں سے ہمیں بچا لے۔ پروردگار یقیناً ہم گنہگار خطا کار ہیں، اور یہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تو کسی کے پر ظلم نہیں کرتا، یہ ہمارے اپنے گناہ، ہماری غلطیاں ہیں۔ پروردگار ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے جس کی بنیاد کے پر تو ہمارے پر عذاب مسلط کرتا ہے، غیروں کو مسلط کرتا ہے۔ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تیری رحمت، تیری نصرت کا نزول ہو، اور ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے، آزمائشوں سے اور غیروں کے تسلط سے، سازشوں سے محفوظ رکھ، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کے پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔